صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، مدیر خون کے مقام پہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی ہوں۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ سوال یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کون سے علم کا شہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ اس علم تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صرف یہ کہہ کر ہی خوش ہوتے رہنا ہے کہ حضرت علی کے پاس سارے علم تھے، رسول پاک علم کا سمندر تھے اور مولا علی اس کا دروازہ تھے، اس کا مین گیٹ تھے۔ اچھا، اب اس مدینۃ العلم تک پہنچنا کیسے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ملفوظات کا مجموعہ ہے کتاب نہج البلاغہ۔ آپ میں سے کس کس نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ قبلہ علامہ صاحب کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، 2 علماء کرام کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے بس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر ذوق مطالعہ نہیں، ذوق و شوق نہیں رہا۔ قرآن کو بھی ہم نے بس حصول ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا ثواب لینے کے لیے تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا را اس کتاب کو یہ نازل ہوئی تھی سمجھنے کے لیے، اللہ نے عقل سے مخاطب ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم دوستی کا فقدان ہو گیا، ہم کتابوں سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر تو سے کتار اندر کتار اپنی، کیا کرتو سے تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ دیکھنا یہ ہے ہم اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ بازاروں میں بکتی ہے اور ہمیں دیکھنے کا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور بال سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا علم کون سا ہے؟ اور حضرت علی ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، کیا ہمیں تربیت دینا چاہ رہے ہیں، کیا تعلیم دی انہوں نے اپنے بیٹوں کو؟ امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا بیٹے یہ جو انسان ہے یہ کائنات صغیر ہے، یہ جہان اکبر تیرے اندر چھپا ہوا ہے۔ جو سلطان باہو اسی بات کو تو فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی محرم دلتا ہوئے سوئیو رمز پشانے ہو۔ 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 14 کے 14 تیرے اندر ہیں، ان 14 کو بنانے والا خالق مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال وہ بھی تیرے اندر موجود ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ آل نبی اولاد علی عارف کامل حضرت سید مولانا محمد عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ معروف بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھلا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے اشارہ بنا نو ملدا جن یار تو تن من وارے۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہر آنے والا سانس ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اس کا ادراک کریں، اس کا فیصلہ کریں، یہ ڈیسیژن پاور آپ کے پاس ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ چند روزہ زندگی باقی رہ گئی ہے تو علم تو ابھی بہت پڑا ہے، جہاں تک ہم پہنچے نہیں، ابھی تو پہلی سیڑھی مکمل نہیں ہوئی علم شریعت کی، آگے علم طریقت ہے، طریقت محمدیہ کے بعد پھر حقیقت محمدیہ ہے، پھر معرفت محمدیہ ہے۔ تو سارے سبجیکٹ ابھی پڑے ہوئے ہیں اور زندگی تو گزر گئی آپس میں لڑائیاں جھگڑے فسادوں کے اندر ہی، بحثوں کے اندر، تکراروں کے اندر، اس کا نام رکھ لیا علم۔
اس کا نام کیا رکھ لیا؟ علم. جو زیادہ باتیں کر لے، جو زیادہ بحث کر لے، جو زیادہ تکرار کر لے ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی کسی حدیث کا پتہ پھینک دیا، تو یہ ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ شطرنج کی چالیں چل رہی ہیں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین دے کر گئے تھے، ایک دین محمدی اسلام، اور اس کے 72 ٹوٹے کر کے رکھ دیے اس امت نے. تو ہم رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ میں چند گزارشات آپ کے اس محفل کے اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، چلو ایک میسیج، ایک پیغام اندازہ بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ گئی تو بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. حضرت مولا علی المرتضیٰ جا رہے ہیں. ایک یہودی نے کہا علی میری بات سنو. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے. فرمایا کہ جس خدا کی تم نماز پڑھتے ہو اس کو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی سے یہ سوال کیا تو آپ نے جواب جو دیا وہ توجہ طلب ہے. آپ نے فرمایا میں اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا جو میرے سامنے نہ ہو، جو مجھے نظر نہ آئے، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا. اچھا یہ تھی عبادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی، جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں، محفل منا رہے ہیں. تو پھر سوچیں اس بات کو کہ وہ کون سی نماز پڑھتے تھے اور ہم کون سی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے اپنے مرشد محمد رسول اللہ سے کون سی نماز پڑھنا سیکھی تھی جس میں رب روبرو ہوتا ہے، خدا آمنے سامنے ہوتا ہے. ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ عقل مندانہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ نے غور و فکر کرنا ہے آج کی اس محفل سے، بارگاہ اولیاء سے آپ نے یہ پیغام، یہ میسج لے کر جانا ہے. اس پہ توجہ کرنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہم نے عشق اور محبت کے جو معیار قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے اس کو بھی ہم نے ڈالنا ہے. وہ چاشنی کب آئے گی؟ بات ہے عمل کی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل نہیں کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی. جہنم چاہیے تو جہنم والے عمل کرنے پڑیں گے، جنت چاہیے تو جنت والے عمل کرنے پڑیں گے. عمل دونوں کے لیے شرط ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہیں ہوگا جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو یہ کون سا علم ہے جو انہوں نے اپنے پیر مرشد سے سیکھا تھا؟ ان باتوں کو سمجھیں. حضرت علی کی آنکھیں بند ہوں تو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہیں تو آغوش علی ہے. اثر کا وقت باتیں ہیں کہ بلا علامہ صاحب نے بہت کچھ آپ کو بتا دیا، صرف چند اشاروں کنایوں میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کون سے علم کا نبی پاک شہر ہے؟ علم کیمسٹری ہے، علم ہسٹری ہے، سیوکس ہے، علم فزکس ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹیکل ہے. کون سا علم ہے یہ؟ اس کو سمجھنا پڑے گا. آج ہم بی ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی، ایم بی اے، بار ایٹ لا، پی ایچ ڈی، ایم فل، فلاں فلاں فلاں، اتنے ہزاروں ڈگریاں ڈپلومے اسکول کالج یونیورسٹیوں سے لے کر آتے ہیں. کوئی ولی اللہ بنا کبھی؟ یہ جو علم رسول پاک سے ملا تھا اس نبی نے تو اس کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دیا، امام الاولیاء، منبع ولایت بنایا امام الانبیاء نے. تو یہ جو ہم اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس نے کبھی ولی بنائے؟ کتنے غوث قطب ابدال کلندر بن کے نکلتے ہیں ہر سال، لاکھوں ڈگریاں. علامہ صاحب ایسے ہی لاکھوں ڈپلومے ڈگریاں لے کر اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں. تو ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں، ہم بیٹھ بیٹھ کے مسجدوں میں، ممبروں، محرابوں میں، اجتماعات کے اندر اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کون کون سے علم کے شہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے اس میں سے کون کون سے علم میں سے کتنا کتنا حصہ حاصل کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کریں.
कुरान इल्म है और हमसे लेकर वन्नास तक। कुरान के हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान के 7 बातन हैं और हमें ये वो समंदर है जिसकी 7 तहें हैं। तो हमें तो अभी एक तह का भी नहीं पता चला, वो उम्र तो गुजरती जा रही है। तो फरमाया कुरान पाक में इरशाद है कि अहले इल्म से पूछ लिया करो, जिनको नहीं खबर तो पूछ लिया करो उनसे जो खबर वाले हैं, उनसे समझ लिया करो जो समझ वाले हैं। मगर हमारे माशरे में ये रिवाज ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं कि हम बातन की दुनिया की तरफ जाएं। ज़ाहिर परस्त माशरा बन गया है, नफ्स परस्ती की यहाँ पर रवश है। इसको बदलने के लिए हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है, वरना फजलो हुनर बड़ों के अगर तुम में हो तो जाने, अगर ये नहीं तो बाबा वो सब कहानियाँ हैं, किससे कहानियाँ हैं, बातें करते रहेंगे। मौला अली का ये शान थी, ख्वाजा साहब की ये शान थी, फलां की ये फलां की। ठीक है, सबको मुकामात अल्लाह ने अता फरमाए, वो अपने मर्तबों पर पहुँच गए, उनकी जो अजमतें हैं उसमें कोई ज़र्रा बराबर शुबा नहीं है, वो बरहक हैं। मगर देखना ये है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने भी तरक्की करनी है या नहीं। अगर करनी है तो उसके लिए हमें अपने अंदर के बुतों को बाहर निकालना पड़ेगा। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि अगर बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। ये कौन से इब्राहीम की तलाश में है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी तो आने बंद हो गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो ये कह रही है कि ये दौर अपने किसी इब्राहीम की तलाश में है। तो इब्राहीम से मुराद कोई रहनुमा, कोई मर्द कामिल जो तुझे हकीकत से आशना करे। काबे को बुतों से पाक करना मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो वो 360 बुत हमारे अंदर मौजूद हैं। ये हज़रत अली से तोड़वाए थे बुत। हजूर ने कहा मेरे कंधों के ऊपर सवार हो जाओ। हज़रत मौला अली ने बुतों को तोड़ा, तो हम क्यों नहीं तोड़ रहे? हमारे अंदर वो 360 बुत मौजूद हैं, उनकी पूजा हो रही है और खुश फहमी का शिकार है कि हम मुसलमान बन गए और मर्द मोमिन बन गए। इनको निकालना पड़ेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वो बुत कौन कौन से हैं? हसद, बुग़ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, चुगली, गीबत, अनापरस्तियाँ, तेरी मेरी, गुस्सा, बुहतान, ज़ात पात, कौम, कबीले, बरादरियाँ। ये फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, कुछ बड़ी बात भी होते हैं, मुसलमान भी है। तो ये एक होना पड़ेगा, फिर वहदानियत का वो तसव्वुर पूरा होगा। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों पे आपने गौर व फिक्र करना है। अच्छा, ये जो अंदर के बुत हैं, इनको जब निकाल लेंगे 360 दिनों में एक एक रोज़ निकालते जाएं, ये सारे निकलते जाएंगे। ये सारा कुरान इसी के गिर्द ही घूमता है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इतना बड़ा बुत इसके ऊपर अल्लाह की ज़ात खुद डिस्कस कर रही है कुरान के अंदर। वमिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये अंदर जो खन्नास है, वसवसे पैदा करता है, हर वक्त खिचड़ी पकाता रहता है। कभी रहमान गालिब, कभी शैतान गालिब, कभी शैतानी ख्याल, कभी रहमानी ख्याल। ये तेरे अंदर जो खिचड़ी पक रही है, जन्नत दोज़ख तेरे अंदर ही है, यही बहिश्त भी है, पूरा जिब्राइल भी है। तेरी निगाह में अभी शौकी है, नज़ारा नहीं। औलिया कराम फरमाते हैं यहीं पर करना है जो कुछ करना है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको जो इस जहान में अंधा वो आखिरत में भी अंधा। सूफिया फरमाते हैं जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं उसको दर्शन उत नहीं। यहाँ इमरोज न दीदी है अगर रूहे सनमरा, फरदा बक़यामत रूहे से बाची शनासी। अगर यहाँ ना दीदार होगा, कल रोज़े क़यामत कैसे पहचान लोगे कि ये अल्लाह मियाँ है? आपने तो अल्लाह को देखा ही नहीं। तो ये हस्तियाँ, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा का फैज़ यहाँ से जारी है। हज़ूर मलंगी बाबा सरकार का यहाँ पर दर जो है, ये मौला अली का फैज़ ही तो तकसीम हो रहा है। 100 साल की तारीख है, हज़ारों लाखों दुनिया आकर यहाँ से फैज़ ले लेके जा रही है। ये कहाँ से आ रहा है फैज़? तो ये मदीना मुनव्वरा से आ रहा है, नजफ़ अशरफ से आ रहा है। आपका शजरा तैयबा वो सामने लगा हुआ है। ये हज़ूर मलंगी बाबा सरकार तक सीधा मौला अली पाक तक पहुँचता है।
یہ شجرہ طریقت جو ہے تو رسول پاک کا فیض یہاں پر آ رہا ہے، مگر آنکھ والوں کے لیے طور پر ہی نہیں موقوف لگائے محبوب، آنکھ والوں کے لیے حد در و دیوار میں ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، غور و فکر کرنی پڑے گی۔ یہ 12 سالوں سے درس روحانیت یہاں ہو رہا ہے ہر جمعرات کو، اس میں آنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بزی لوگ ہیں، بڑے مصروف ہیں، چاہے باہر گپے مار رہے ہیں، موبائلوں کو دیکھ رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، مگر خدا را اپنے اوپر رحم کریں۔ کہتے نہیں نمازوں میں ربنا ظلمنا انفسنا کہ یا اللہ اے رب ہم نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، تو اللہ کہتا نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں زور کے بعد ربنا ظلمنا، اثر کے بعد پھر آ جاتے یا اللہ پھر ظلم کر لیا، اللہ کہتا نہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہ خسارہ ڈالو، وہ فائدے والا کام کر لو۔ تو یہ درس روحانیت کا پلیٹ فارم جو وجود میں آیا تھا، اس کا مقصد کوئی روایتی یہاں سے تقریریں کرنا نہیں تھا، یہاں سے قرآن کی، حدیث کی، دین کی وہ فہم، وہ شعور دینا مقصود تھا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولا جائے۔ یہ بیداری شعور پروگرام ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ برصغیر پاک و ہند میں ہزاروں آستانے ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، مگر روایتی پیری مریدی چل رہی ہے۔ یہ درگاہ الحمدللہ اگاڑا کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ ایک علمی درگاہ ہے، جہاں پر قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔